ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم کعبہ اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولاب غاب ہیلا می برد و غاب زور می کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب این وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب معزز سامعین محترم ہم عرس امیر المجاہدین پر سارے جمع ہیں اور جن کے عرس پر ہم جمع ہیں انہوں نے ہمیں زندگی کو جینے کا طریقہ بتایا ہے اور
یہ ہمیں پڑھایا ہے کہ دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ اور قوموں کی حیات اسی بات میں پنہا ہے کہ جب وہ مرنا سیکھ لیتے ہیں پھر دنیا ان کا جینا دیکھتی ہے۔ بابا جی کی زندگی میں باقیوں سے مختلف یہی تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو حضور کے نام پر کیا ہے، اور جو زندگی حضور کے نام پر لگ جائے وہ پھر ایسے زندگی نہیں ہوتی، پھر اس کا جینا بھی کمال، پھر اس کا بیٹھنا بھی کمال، اٹھنا بھی کمال، دیکھنا بھی کمال، گفتگو کرنا بھی کمال، سو جانا بھی کمال، اور دنیا سے اٹھ جانا بھی کمال۔ اور سارے کمال اکٹھے کر کر بابا جی خود فرماتے ہوئے گئے ہیں کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ لیکن اس کی تیاری کے جو مراحل ہیں اس وقت تک کے جانے کے لیے وہ بڑے کٹھن ہیں، وہ کم از کم عقل کے ساتھ اور عقل کے پیمانے پر نہیں گزر سکتے۔ اگر وہاں تک جانا ہے تو پھر وہ عشق کا پیمانہ ہے بس، اور جو پیمانہ عشق کا ہے وہی آپ کو منزل تک لے کر جا سکتا ہے، اور وہی عشق امیر المجاہدین کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر گیا ہے۔ اور عشق کا پنجابی میں اگر ترجمہ کیا جائے تو بابا جی نے یہی کہا ہے کہ انے واہ حضور سے محبت، انے واہ۔ اور انے واہ کا مطلب اب پنجابی میں مزید اس کے لیے کوئی وسعت لفظ رکھتا ہی نہیں کہ ہم کریں کہ انے واہ کہتے کس کو ہے، بس یہی ہے کہ انے واہ امیر المجاہدین کو کہتے ہیں۔ امیر المجاہدین کے ہر عمل کو جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے کیا اس کو انے واہ ہی کہتے ہیں، ورنہ عقل تو نہیں مانتی نا، ورنہ عقل تو یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک بندہ اکیلا ویل چیئر پہ ہو، دوسری طرف منافق بھی، اپنے بھی، پرائے بھی، سارا کفر بھی ہو، لیکن ایک حرف کی لغزش بھی نہ آئے، بلکہ ہر میدان میں آ کر کہے کہ ستمگر درا، ستمگر درا ہنر آزمائے۔ اور بابا جی نے جو ہنر آزمایا وہ عشق کا ہنر تھا، اور عشق ہی ہے جو صحابہ کرام کو گھوڑے سمندروں پر ڈالنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ عشق ہی تھا جس سے جناب صحابہ نے پورے کیسر و کسرا کو پلٹ کر رکھ دیا، اور قیامت تک جب بھی کوئی بڑا کام ہوگا، حضرت بلال حبشی نے فرمایا نہیں ارا برا کنت کرا کرائی کری منت درا، جس کا ترجمہ حضرت حسان بن ثابت نے کیا کہ ذل مکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ یا رسول اللہ قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی، جب بڑے بڑے مارکوں کی باتیں ہوں گی، جب عقل کہے گی یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور جناب سارا کچھ کہیں گے کہ ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہوگی کہ یہ ممکن نہیں ہے، جب ناممکنات کی بات ہوگی اور بڑی بڑی باتیں ہوں گی، آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا اور کسی کو نہیں پیش کیا جائے گا۔ جب بھی ناممکنات کی باتیں ہوں گی، جب بھی کہا جائے گا یار اس طرح گل ممکن نہیں، اور حضور کی برکت سے حضور کے غلام امیر المجاہدین کو پیش کیا جائے گا۔ جب کوئی ادھر پیش کرے گا جی میں بڑا بیمار ہوں، میرے بغیر بھی دین کا کام ہو سکتا ہے، میں ناموس رسالت پر نہ بھی گیا، حضور کی ناموس کے لیے باہر نہ بھی نکلا، ختم نبوت کے لیے نہ بھی نکلا، دین پر کیسا بھی مشکل آ گیا نہ نکلا، تو میرے لیے تو عذر ہے، تو بابا جی کو پیش کیا جائے گا تو ان سے زیادہ معذور ہے ظاہری طور پر، تو ان سے زیادہ جناب بیمار کا ظاہری طور پر۔ ہاں عشق اپنے فیصلے کرنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، ہاں اندر ہوئے صحیح عشق، ورنہ نہ ہوئے تو ظاہری حلیہ جو مرضی ہوئے، سورہ سرافیل بھی پھونکیا جائے تو انہیں کوئی نہیں ہلنا، آؤتے جو مرضی ہو جائے انہیں نہیں ہلنا۔ اور اگر اندر کچھ ہوئے تو ایک مسجد کے اندر صرف کڑی نچائی جاوے کہ بابا جی اگر نہیں ساڑھے ہوندے ہیں مسجدہ دے کڑیاں نہیں نچ سکدیاں، ساڑھے ہوندے ہیں مسجدہ میں اذانہ دتیاں جا سکدیاں، نمازاں پڑھیاں جا سکدیاں، نفل پڑھے جا سکتے ہیں، اعتکاف کیتے جا سکتے ہیں، اللہ دے اس نے رسول دا ذکر ہو سکتا،
لیکن ساڑھے جنہیں کوئی مسجد کے محرابہ میں کڑیاں نہیں نچا سکتا. پھر جا کر مسجد وزیر خان نو دسیا کہ 10 مسجد وزیر خان کدی یہ بھی منظر ویکھے ہی. ہاں اندر تڑپ ہونی چاہیے, اندر محبت ہونی چاہیے اور دین دی محبت ہونی چاہیے. حضور دے نال جس چیز نو نسبت ہے کوئی گل پہنچی نہیں, ساری دنیا ہی کہندی سی سارے خاموش بیٹھے رہن گے, سارے جناب چپ کر کے بیٹھے رہن گے. جدو سارے گنگے شیطان بن کے بیٹھے رہے اس وقت کوئی دین واسطے آواز آئی, یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند. بابا جی نے دیکھا کہ اگے بڑیاں فورسز کھڑیاں, اگے بڑے ظالم کھڑے, اگے جناب خون لی گالے کھڑے یا جناب بدماش کھڑے نچن ٹپن والے. بابا جی نے کہا نہیں, کام وہی کرنا کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند, بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اور اے کون سے ہمارے سے علامہ صاحب کے بابا نہیں 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 بابا جی دس کے گہن بابا صرف حضور دی ذات بس پڑھ دیا ہے گہن کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. تینال فرمارے سن بھئی اے میں مجبوری ہے نا 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 نا, ساڑی مجبوری صرف ایک کوئی ہے او محبت رسول ہے بس, اور کوئی مجبوری نہیں ساڑی کائنات ہے. اصلا جس نو بھی منیا حضور دی وجہ نال منیا, ہاں کسے نو منیا حضور دی وجہ نال منیا, اور جڑا حضور دا نہیں وہ ساڑا ہو ہی نہیں سکتا. ہاں اور اے بھی نہیں کہ خالی زبانی کلامی, اے بھی نہیں خالی جیبہ بھرن واسطے, اے بھی نہیں خالی آستانے تے جناب ڈیرے چمکان واسطے یا سیاست چمکان واسطے, نہیں نہیں اسا حضور دی وجہ نال. لوگ کہنے سن کہ جناب حضور دی قسمت اچھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر عمر جیسے خلیفہ مل گیا, غلام مل گیا ہے. لیکن کوئی کہنے سن حضور دی قسمت اچھی کہ حسن اور حسین جیسے نواسے مل گیا ہے. بابا جی فرمانے سن تسی دوویں جھوٹے ہو, تسی دوویں لعنتی ہو. ابو بکر و عمر دی قسمت اچھی کہ حضور آقا مل گیا ہے, اور حسن اور حسین دی قسمت اچھی کہ حضور نانا مل گیا. دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لائے تھے, اب دل ہمیں سمجھا بجھا کے سوئے جانا لے چلا. جدروں بھی کوئی جمع تفریق کر کے لے آئے گا, جدروں بھی کوئی دنیا دے جمع تفریق کر کے لے آئے گا, اگے حضور دی ذات کھڑی. ساڑی کی حیثیت ہے. بابا جی فرمانے سن اسی ایتھے مریے یا اگلے چوک جا کے مریے یا جناب جتھے مرضی گھر کوئی ہے, کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا. آج تک ہوئے ہی ظلمے وے, آج تک پوری قوم نہ پوری امت نہ ہوئے ہی ظلمے وے. سانو منو جی, سانو منو جی, اسی احمد جی ساڑی عزت کرو, ساڑا پروٹوکول کرو, اور جلیا جے تو اس دربار نال با وفا ہو جانا تے تینوں دسن دی لوڑ نہیں پینی کہ تینوں مننا پینا. ہاں جی ایک ایک دنیا تے رہندے ہوئے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ خادم رضوی خادم رضوی خادم رضوی. بابا جی نے کہا کوئی گل نہیں, سارے رل کے بھی آ جاؤ کوئی گل نہیں, میں حضور دی گل ہی کرنی, حضور دی محبت دی گل ہی کرنی. لیکن جدو دنیا تو گئے تو اپنے بھی بیگانے بھی پکار اٹھے کہ عاشق رسول علامہ خادم حسین رضوی. آج جناب بڑے بڑے بیگانے بھی اس گل منن تے تیار کہ ساڈے اختلاف اپنی جگہ, لیکن بابا جی اپنے عشق سچے سن. اور میں کیا خالی عشق نہیں سی سچے, انہاں جو کچھ کہا وہ ساریاں گلاں سچیاں. انہاں مال روڈ تے کھلو کے آکھیا کہ اللہم احسن مددا وقتلہم بددا لا تبقی منہم احدا. یا اللہ انہاں سارے نو گن لے, تے انہاں نو اکٹھے نہیں مارنا, کلیاں کلیاں کر کے مارنا, تے انہاں چوں ایک نو بھی نہ چھڈی. اے دعا ہو نہیں, اے امیر المجاہدین نے وہی دعا منگی جڑی حضرت خبیب بن عدی نے مقام تنعیم تے کھڑے ہو کے منگی سی. اے حضرت خبیب بن عدی دے الفاظ ہیں, لیکن بابا جی نے انہاں نو اسے واسطے دہرایا مار روڑ دیتے. میں نو ایک 10 دیو کنگلیاں تے گن کے کوئی بچہ ہے
کوئی بچے ہے جو ذلیل نہ ہو رہے ہوئے، کوئی بچے ہے کوئی بڑا طاقتور بھی ہوئے کہ جناب ہمارا نام نہ لیا جائے. میں کہا جناب بابا جی آ کے گئے وہ چھپ کر کرتے ہیں، تدبیر اسے کہتے ہیں. ہاں جب رب کی تقدیر چلتی پھر کوئی نہیں دیکھا جانا. انہیں ہارون سے جناب حامان، قارون، شداد، نمرود مٹا دیتے ہیں، اس نے فرعون مٹا دیتے. تسی تے شے کوئی نہیں، تسی جھلیو متھا لایا عاشق دے نال تے عاشق دی ہر ادا نے تہانوں الٹا کر کے رکھنا ہر ویلے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اے سود سیمینار ہو رہے ہیں، بڑی بڑی علمی گفتگو ہو رہی ہے. بڑی علمی گفتگو ہو رہی، بڑی تحقیقاں ہو رہی ہیں، اچھی باتیں ہونی چاہیے. اسی نالا لیکن میں تحقیق کرنے والے اور گفتگو کرنے والے ایک گل کر کے جانا، تسی بھی زندہ تے اسی بھی زندہ. ہو سکتا اسی مر جائیے، اس تو بعد بھی سود دا علاج وہی ہے جو امیر المجاہدین کہہ کے گئے. ساری تحقیقاں کر لو، سارا کچھ کر لو، اپنے بھی منا لو، بیگانے بھی منا لو، لیکن بابا جی نے دسیا کہ سود دا علاج بھی وہی ہے جو امیر المجاہدین کے منہ سے الفاظ نکلے کہ بھائی سود اس وقت دیں گے، سود نہیں دیں گے، جاؤ نس جاؤ. سود نہیں ہے، نس جاؤ. قرضہ اس وقت دیں گے جب ملک کو پیسے ہون گے. اس پاکستان نے اس نئے جوتے آنا یہ عاشق دی زبان چو لفظ نکلے ہوئے ہیں. یہ جتنوں مرضی ہے حساب دار نہیں، حساب دار تے اپنے نو بھی قبر چ اٹھا کے لے آن ساڑی معیشت درست کر دے. معیشت درست نہیں ہو سکتی. یہ معیشت بابا جی دس کے گئے درست کس طرح ہونی، اور انشاءاللہ ہونی بھی ہے اور کرنی بھی لبیک کھڑے ہیں انشاءاللہ. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد جیل والے روٹی چھوٹی کوئی نہیں کھاندے بھئی ایک جنے دی آواز تواڈے سارے تو اچھی کی گل ہے تھکے بیٹھے ہو. ساڑھے آن دا مول پورا ہو گیا. بیٹھ جاؤ. ساڑھے آن دا مول پورا ہو گیا. ساڑھا مقصد یہ ہے کہ حضور دا نام بلند ہو جائے، حضور دا نعرہ لگ جائے. بس اے جڑے سارے اپنے تھلے باڑ دیں کوئی جناب فلان نو منو فلان نو منو فلان نو منو. نہیں نہیں، بابا جی سانو راہ دس کے گئے جدو تسی حضور نو منو گے پھر سارے بچے آ جان گے. ہاں جنہاں نے حضور نو مننا تہاڈی ڈیوٹی یہ لگی کہ تسی حضور دے در تے پکڑ کے لے جاؤ لوگاں نو. اپنے تھلے باڑی آندے ہو، اپنے تھلے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور نتیجہ بھی نکلے گا کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ نہیں ہے امیر کارواں میں خوئے دل نوازی. ہاں جی کامل ذات حضور دی، اسوہ حسنہ بھی حضور دا، اتباع حضور دی، پھر حضور دے غلامہ دی، پھر خلفائے راشدین دی. اے طریقہ کار ہے. اسی جدو تک چھڑیا جناب دائیں بائیں دیکھنے لگے ہیں ادھو دی امت مسلمہ ذلیل ہوئی. اقبال کہتا زان کے ملت را حیات از عشق اوست مرگو سازے کائنات از عشق اوست. اقبال کہتا میں تینوں دساں کہ امت مسلمہ دی نشات ثانیہ ہو کس طرح سکتی. کہتا حضور دے دامن نال وابستہ ہو جائے امت، حضور نو مان لوے، پھر جناب پوری
کائنات انہوں دے پیروں میں آ جائے گی. لیکن حضور دے در تو ہٹ کے کہنے دائیں بائیں, کدی یہ کہنے جناب سائنس ایک ترقی رکھی, کدی کہنے یورپ ایک ترقی رکھی, کدی کہنے جناب فلاں شاہ ایک ترقی رکھی, کدی کہنے سڑکہ بن جانا اسی ترقی یافتہ ہو جاؤں گے, کدی کہنے بجلی آ جاوے اسی ترقی یافتہ ہو جاؤں گے, کدی کہنے جناب معیشت درست ہو جاوے اسی ترقی یافتہ ہو جائیں گے. ترقی دا راز ہے نہیں, ترقی دا راز ہوئے کہ جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن تو بعد وہ ساری گلاں تے عمل پیرا ہو جائیے. یہی ساری ترقی دا راز ہے. ورنہ پوری دنیا دی سائنس ہوئے, پوری دنیا دی ٹیکنالوجی ہوئے, اے افغانستان تے ٹوٹیاں چپڑا ہون, تے ٹوٹیاں موٹر سائیکل ہون, تے ٹوٹیاں بندوقاں ہون, ساری سپر پاور لمحہ پا کے رکھ دی ہے. یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ جبر و قہر نہیں, یہ عشق و مستی ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. یعنی مولوی تعلیم کے خلاف ہے, مولوی جناب دنیاوی تعلیم کے خلاف ہے. ہم دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, ہم ہر اس چیز کے خلاف ہیں جو اسلام سے ٹکراتی ہے, لیکن ہم ہر اس چیز کے حامی ہیں جو اسلام کے تابع ہو جائے. ہاں ورنہ امیر المجاہدین نے جا کر ایسے ہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ہاتھ نہیں سے چومے. ہاں عقل عیار ہے سو بیس بنا لیتی ہے, عشق بچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم. ہیں جی بابا جی نے اس داڑھی بھی ظاہراً کوئی نہیں ہوتی, عالم بھی نہیں, حافظ بھی نہیں, کوئی متقی بھی نہیں, پرہیزگار بھی نہیں. میں اس وقت موجود سا جب امیر المجاہدین نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب مرحوم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے جناب ہاتھ چومے, جو پریشان ہو گیا, کہنے لگا مجھے یہاں بڑے لوگ ملنے کے لیے آئے, کسی نے میرے ساتھ اس طرح تعظیم سے بات نہیں کی. بابا جی نے کیا گل وچ ہو رہے گڑی میں ہاتھ چوم رہا, ہاں گل وچ ہو رہے. یہ کہتے مولوی خلاف ہیں. بابا جی نے کہا اسی خلاف نہیں ہاں, اسی اس جناب طاقت اور اس ہر چیز دے قائل ہاں جڑی اسلام واسطے کام آوے. ہاں اسی ہر اس جان نو بھی عزیز رکھدے ہاں جڑی اسلام واسطے کام آئے, اسی ہر اس مال نو بھی عزیز رکھدے ہاں جڑی اسلام واسطے کام آئے, ہر اسی اس اولاد نو بھی عزیز رکھدے ہیں جڑی اسلام واسطے کام نہ آئے. تے جڑی اسلام واسطے نہ کام آوے وہ ساڈا اپنا ہوئے یا سگا پیو ہی کیوں نہ ہوئے. جناب حضرت ابو عبیدہ بن جراح جدو غزوہ بدر جناب سرکار نے فرمایا نا بھئی اندے کنویں دروگ کے ساری لاشاں پاؤ, یہ کہتے ہیں جی یہ لفظ اسی کی تو پڑھتے ہیں لکھو یا دروگ کے, اس دا پنجابی مطلب دروگ کے, اینو گھسیٹ کے کہتے ہیں ساری لاشاں اور بدر دے اندے کنویں پائے جا رہی ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح جدو پائی نا اپنے پیو دی لاش نو ہاتھ تے جناب چک کے دروگ کے سٹیا جناب اندے کنویں وچ, تے کیا کہ تو بندہ تا بڑا داناس ہے لیکن تیری دانائی تینوں کم نہیں آئی, تو حضور دے در تک نہیں پہنچ سکے, تو حضور دے دامن نال وابستہ نہیں ہو سکیا. ہاں اسی ہر اس چیز نو عزیز رکھ دیاں جڑی حضور نال با وفا ہوئے. اگر حضور نال با وفا نہ ہوئے تے حضرت محیصہ اپنے چھوٹے بڑے بھائی دی جناب اس طرح بازو پکڑ کے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا ہے جا کے اس فلاں یہودی نو قتل کراؤ. کہ حضرت محیصہ آپ چھوٹے محیصہ بڑے تے جناب حضرت محیصہ نے اپنے چھوٹے بھائی نے آگے کیا تو بڑا جناب احسان فراموش ہے, تو جا کے اس یہودی نو مار آیا. حضور دے کہتے اس یہودی دے جناب لفظ کہہ کے تیری رگا میں جڑا خون دوڑیا اس یہودی دے قرض دی وجہ نال ہے. تے آپ نے جا کے اپنے نا بڑے بھرا دی اس طرح بازو پکڑیا تے پکڑ کے باہر لے آئے تاکہ میں گل حضور دے غلاماں دے سامنے کراں, قیامت تک سند بن جائے. آپ نے فرمایا اے میرا ماں جایا, بھائی نہیں آکھیا, فرمایا اے میرا ماں جایا, اے مینوں ملامت کردا کہ میں اس یہودی نو کیوں مار کے آیا. حضور مینوں حکم دین تا میں اس کی دھون ملا کے رکھ دیا. ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. سب نبی جان سب نبی جان سب نبی جان جانا پاپا جی دی آج بھی میرے 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 پاپا جان دی
بس اتنی بات ہے، بس اتنی بات ہے کہ حضور نال محبت انے واہ کرنی، انے واہ بغیر سوچے سمجھے، جڑا بچکار آیا ان کا پرا ہو جا، جے حضور دی محبت دی گل کرے تو ان کا اور سناؤ، جے کوئی دائیں بائیں دی گل کرے جناب اینج ہو جائے گا اینج ہو جائے گا، انہیں بھی پٹیاں پڑھان پڑے آنے اور جناب معیشت پر بات کریں، فلاں بات کریں، یہ کریں وہ کریں۔ میں کہا ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو تبوک تشریف لے کے گئے کہ کھجورہ پکی ہوئی سن مدینہ پاک دیا، پکی ہوئی کھجورہ سن، اور پورے مدینے دیا پورے جناب محققین نو بلا کے محدثین نو بلا کے پوچھو جڑے آج جناب دورہ حدیث شریف پڑھا دیں تمام شیخ الحدیث، انہوں نے بلا کے پوچھو ساری حدیثاں جو کٹ کے تو انہوں دسن گے کہ مدینے دی ساری معیشت انہوں کھجورہ ہوتے سی، اس وقت مدینے دی معیشت انہوں کھجورہ ہوتے سی، لیکن میرے آقا مولا نے نہیں فرمایا بھئی اسی معیشت دا خیال کریں گے کھجورہ ادھر جان تا پھر اسی تبوک جاواں گے، نہیں نہیں نہیں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلیے، صحابہ نے نہیں کہ یا رسول اللہ ساڑیاں کھجورہ پکیاں اے جناب بالکل اترن والیاں تے برباد ہو جان گیا، فرمایا یا رسول اللہ جدھر تسی چاہو اسی تواڈے پیچھے چلیں گے۔ ہاں معیشت دا تصور اسلام اس نہیں ہے، اسلام کی کہندا اسلام کا اقبال کہندا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اقبال کہندا گل وچ ہو رہے جڑی تو آپ ہی جاننا کہ بندہ بے زر ہوئے، ظاہری طور پر اس کو کوئی اسباب نہ ہون، اے ہار جاوے کسی بھی میدان سے ممکن نہیں، تیرے وچ جڑا سبب ہے او کہ تیرے وچ عشق رسول دی کمی ہے، تیرے وچ غیرت دی کمی ہے، تیرے وچ حیا دی کمی ہے، تیرے وچ او جناب رمز باقی نہیں۔ مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوزر صدق کے سلمانی، کہندا تیرے جو گل نہیں جڑی اسلام نال محبت کرن دی اور انے واہ محبت کرن دی، اسلام دے رستے انے واہ چلن دی، تو دائیں بائیں دیکھ کے چلنا، اپنے بھی راضی رہن گے یا نہیں، برائے بھی راضی رہن گے یا نہیں، برادری بھی راضی رہے گی یا نہیں، فلاں بھی راضی رہے گا کہ یا نہیں، جدو تک ساڑی نظر انہاں تے رہے گی اس وقت تک اسلام تخت نہیں آ سکتا، اس وقت تک حضور کا دین تخت نہیں آ سکتا۔ جدو اسی انہاں تو سارے تو ماورا ہو کے یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ اسی حضور دے دین کو تخت تے لیانا، اس دن پھر حضور دے دین کو تخت تے لیان تے روک کوئی نہیں سکتا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول زندہ باد۔ اور لوگ کہتے ہیں جی اسی نہ گئے مطلب ناموس رسالت واسطے ختم نبوت واسطے باقی جو لگے ہوئے ہیں، میں ایتھے گل کر جاواں غزوہ تبوک دے موقع حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیہ، یہ تین صحابی ہیں جنہوں نے معافی ملی، باقی منافقین ہیں انہوں نے کوئی نہیں ملی، یہ تین صحابی پیچھے رہ گئے غزوہ تبوک دے وچوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حضور نے طلب فرمایا، حضرت کعب بن مالک حضور دے سامنے آئے نا تے لفظ سنو، انہوں نے کہا یار میرے آقا مولا نے پوچھا بھی کعب کیوں نہیں آئے تبوک وچ؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بڑا چرب لسان ہوں، میں جناب بڑا فصیح ہوں، میرے کو بڑیاں گلاں میرے بڑیاں کہانیاں آندیاں میں سنا سکتا، لیکن آپ نا سچی گل ہے کہ جناب سستی ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ۔ کعب بن مالک خندق وچ بھی ہیں، مریسی وچ بھی ہیں، مستلق وچ بھی ہیں، سارے چین ساریاں شانہ ہونے دے باوجود میرے آقا مولا نے فرمایا اٹھ جاؤ چلے گئے۔ حضور نے فرمایا انہوں نے کوئی نہ بلایا آج تو بعد، انہوں نے لین دین ختم، انہوں نے بلان ختم، سارے نے ختم کر دیتا۔ کچھ دن بعد میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو حضرت کعب بن مالک کے دروازے تے بھیجا، دروازے دستک ہوئی، حضرت کعب بن مالک باہر آئے، میں پوچھا جی، انہوں نے کہا حضور فرمان دیں کہ اپنی بیویاں بھی میں کے بھیج دو۔ غلام سننا خطا ہوئی، غداری نہیں ہوئی، ہاں سچی گل کی تھی۔ انہوں نے کہا حضور کو پوچھ کے آؤ کہ طلاقاں دے کے بھیجنیاں یا ویسے ہی بھیجنیاں؟
میرے آقا مولا کو آئے واپس غلام، حضور نے فرمایا کہ نہیں ویسے ہی بھیج دو، اور ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے بندہ گناہگار ہونا چاہیے، غدار نہیں ہونا چاہیے، سچی گل کی تھی۔ ایتھے جناب ڈرامے کرتے ہیں جی ہم عمرے پر گئے ہوئے تھے جناب فلاں، میں کہا جی عمرے والے تھے کام اتنے ہو رہے ہیں تو اتنے کی لین گیا، اتنے کی لین جانا بار بار۔ حضرت بلال حبشی حضور نال، حضور دی سب نال قربت، حضرت بلال حبشی کو غلامی کڈی، حضرت بلال حبشی اسلام واسطے مدینہ چھڑ کے شام چلے جان، حضرت ابو ایوب انصاری مدینہ چھڑ کے میزبان رسول ساری زندگی اس کمرے میں بیٹھے رہندے، بالا خانے جتے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رات گزاری مدینے تو انہوں واسطے اعزاز کی بات سی، لیکن انہوں نے پتہ سی کہ اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی۔ انہوں نے پتہ سی اسلام اس طرح جناب پوری دنیا تے غالب نہیں آئے گا، اور حضرت ابو ایوب انصاری چھڑ کے چلے گئے مدینہ، اے جا کے قسطنطنیہ دے دروازے ہوتے جا کے اپنی قبر بنوائی، اور حضرت کعب بن مالک کہنے حضور ناراض ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کعب بن مالک کہنے دنیا تنگ ہو گئی ساڑھے تے، حضور نے صرف ناراضگی کا اظہار فرمایا، کہنے اتنی دیر ہرکل روم دا خط میرے کول آ گیا، ہرکل روم نے لکھیا کہ میں سنیا تیرے نبی تیرے نال ناراض ہیں تے ادھی بادشاہی تینوں میں دینا، اپنی ادھی سلطنت تو میرے نال حصے دار بن جا تے اپنے نبی دا در چھڑ کے میرے کول آ جا۔ تے حضرت کعب بن مالک نے جدو خط پڑھیا نا تو رون لگ پے، فرمایا یا اللہ ہن معافی دے دے، ہن تا ایمان دے خریدار بھی آ گئے۔ آپ نے وہ خط چک کے کسے الماری سیف یا تاک نہیں رکھیا، آپ نے وہ خط چکیا کہ جا کے بلدے ہوئے تندور سٹیا، فرمایا کدھرے دوبارہ بھی دل خیال بھی نہ ہوئے کہ حضور دا در چھڑ کے چلا جاؤں۔ ہاں اسی سمجھتے ہیں یہ شہادت گاہ اس الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جناب کلمہ پڑھن تو بعد جان چھوڑ جائے گی، کلمہ پڑھن تو بعد او لوگ جنہاں دے بارے ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے جنہاں دے دلاں وال ازل وچ دیکھیا کہ انہاں تو پاکیزہ دل کسے دے نہیں پائے، انہاں نو اپنے حبیب دی غلامی واسطے چنیا، لیکن کلمہ پڑھن تو بعد رب انہاں نو بھی کدی بدر وچ لے گیا، کدی احد وچ، کدی خندق وچ، کدی مراسی وچ، کدی مستلق وچ، کدی یرموک وچ، کدی قادسیہ وچ، کدی تبوک وچ، پھر کیا رضی اللہ عنہم ورضوان۔ اسی کلمہ پڑھ کے گھر بیٹھے جناب کھا پی کے ساری نعمتاں تے کہیے دین بھی تختے آ جائے گا جی میں بھی عاشق رسول ہوں۔ بابا جی فرماتے تھے نا جھلیا عشق دسنا نہیں پہندا کہ میں بھی عاشق رسول ہوں، بندے دیاں اداموں تو پتہ لگے کہ یہ عاشق رسول ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، مرتبہ نبیاں مرتبہ نبیاں۔ تقریباً 3 مہینے بعد حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیعہ اور ہلال بن امیہ نو معافی ملی، سارے میدانوں میں ہونے دے باوجود ایک جگہ سستی ہوئی، جان بوجھ کے نہیں سستی ہوئی، اور جناب اس نیت نال نہیں کہ اسی نام ہی گیا تو کی ہوئے گا، ساڑی پاک کھل گئی ہوتے جناب تے اسی ساڑھے جبہ دستار تے جناب اسی سیاسی ہونے ہیں تے جناب اسی مذہبی ہونے ہیں تے فلاں ہونے ہیں فلاں ہونے ہیں، اسی چودھری ہونے ہیں تے نام ہی گیا ہے۔ ایک جگہ صرف سستی ہوئی، صحابی رسول ہون تے حضور ناراض ہو گئے، تے میں نے یہ دسو جڑے ساری زندگی حضور دے نا تے کھان، حضور دے دین دے نا تے کھان، تے جدو اوکھا ویلے آئے جائے اندر بڑھ جان، تے انہوں نے حضور نے نہیں پوچھنا بھائی تو آنو تا اس تا ہی میری نا دی وجہ نہ ملیاں، انہوں نے اس تا ہی حضور دے نالین دے نال جڑی خواب لگی اس تے سب کے ملیاں، تے او ساری زندگی دین دے ویلے وقت آوے تا اندر بڑھ کے بہ جان۔ نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا، دین دا اصول اور دین دا نظام اور دین دی نشانت ثانیہ اس طرح ہی ہوئے گی جس طرح امیر المجاہدین ہر میدان میں پہلے آ کے دسیا، پہلے قدم بڑھا کے دسیا، اور نال دوسری گل لے کہ روزانہ نمے کٹے نہ کھولیا کرو،
تواڈے کٹے بندے سانو عمر گزر جاندی ایسائی ہوری بیٹھے ہیں بھائی تحریک بنائی یا تو تسی ساڈے تو زیادہ سیانے ہو کے لگ جاؤ میں ایتھے بیٹھ جانا تانوں ایتھے کھڑا کر دینا تسی اگے لگو جے 10 دیتا گیا تو پھر جڑا بھی تہاڈا امیر ہوے اس دی اطاعت کرو جڑا بھی تہاڈا امیر ہوے اس کی اطاعت کرو اس دے پیچھے چلو ہاں یہ تو اور اپنی زبان کو بڑا صاف رکھو لوگوں واسطے ہاں رحماء بینہم اشداء علی الکفار تسی پٹھا کری جاندے ہو تسی آپنا نو جناب تڑ کے رہندے ہو تے بیگانے دے سامنے گل آ جاوے تے ڈھیریاں گلاں کردے ہو اے رحماء بینہم اپنے نال بالکل نرم جوئی نال غلطیاں ہو بھی جاندیاں کوتاہیاں ہو بھی جاندیاں لفظشاں ہو بھی جاندیاں سارا کچھ ہو جاندا لیکن انہاں نوں سمجھانا پیندا انہاں نوں جناب سمجھایا جاندا اے نہیں کہ انہاں نوں تحریک وچوں کڈی جاؤ تے جناب آپ نواں جناب وکھرا کٹا کھول کے تے بیٹھ جاؤ کہ جناب نا 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 اے تانوں میں کھلی گل دس رہا کہ جے چلنا تے اس نظم نال پیچھے چلو بالکل بابا جی تو انہوں ساری چیزاں دے کے گئے ہیں نال تحریک بھی دے کے گئے جس طرح کہ میں اس کا وارث ہوں اس طرح ہر کسی بندہ بھی وارث ہو جے ساڑھے اخلاق اور ساڑھے اقدار اور ساڑھی کسی گل دی وجہ نال کوئی بندہ تحریک چھڑ کے جاندہ کہ اس نے بھی حضور کے سامنے کل پیش ہونا اور بندہ سامنے ہو جائے گا یا رسول اللہ میں تواڈے دین واسطے آیا سا انہیں میں نے اپنے اخلاق دی وجہ نال تواڈے دین کو دور کیتا ہاں بالکل ساڑھے اخلاق اور ساڑھے کردار دی وجہ نال کسی بندے کو دور نہیں ہونا چاہیے ہاں اگر وہ دور ہوندا تو اس کا مجرم بھی وہ شخص ہے اپنے نال محبت نال پیار نال الفت نال شفقت نال اسی بھی علماء و مشایخ نال اسی خلاف تھوڑی ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی آپ مولویوں کے خلاف ہیں پیروں کے خلاف میں کہا چلیا خلاف نہیں انہوں نے دستے ہیں کہ تسی غلط ہو اور شکر کرن کہ انہوں نے کوئی دسن والا ہے بابا جی فرماتے سر آج ساڑھے ورگے ہیں کل ساڑھے ورگے بھی نہیں لبنے انہوں نے شکر کرو کوئی دسن والا ہے کہ جناب تسی پٹھی راہ چلے ہو ایسی دی راہ ہے قبلہ ادھر آؤ کہ ادھر آ جاؤ تو اسی تو تھوڑیاں جتیاں بھی چک کے اپنی پگڑی وچ بنن نوں تیار ہیں یہ تو گل ہی کوئی نہیں لیکن آؤ تو صحیح دین والے پاسے آؤ تو صحیح اس راہ والے پاسے جڑی راہ طیبہ نوں جاندی حضور دے دین بعد آؤ تو صحیح لیکن ایک جب تک سورج چاند رہے گا سورج چاند رہے گا اسی صرف انہوں نے دستے ہیں کہ قبلہ جڑی راہ تسی چلے ہو اس راہ نال کچھ نہیں ہونا اس نال اسلام دی گل نہیں ہونی بلکہ اسلام کو مزید نقصان ہونا کہ حجرہ صوفی میں اب وہ فقر نہیں باقی اقبال کہنا ہے حجرہ صوفی میں اب وہ فقر نہیں باقی خون دل شیراں ہو جس فقر کی دستاویز اور اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا اسی اے درویشاں دے حلقہ نو اے کہنے ہیں کہ اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز اسی اے جناب سارے نو دستے ہیں کہ قبلہ اس راہ تے آؤ اے تواڈے وڈے دی اصل راہ اے وے تواڈے جناب والدین دی اجداد دی اصل راہ اے وے دین دی تسی ادھر آؤ کدھر بھٹکے پھردے ہو کدھر جاندے ہو کدھر جناب دائیں بائیں کھاندے ہو اور علماء نو بھی یہی کہنے ہیں کہ قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے تو سا تا پوری دنیا دی امامت کرنی تسی جناب 2 رکعتاں پیچھے اپنا دین ہی بیچ آندے ہو اقبال کہتا ہے قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھے بیچارے 2 رکعت کے امام جڑا ساری زندگی ہے کہ رہے جناب مسجد دے جناب چودھری صاحب ناراض نہ ہو جائیں مسجد دا صدر ناراض نہ ہو جائے مسجد دا جناب جنرل سیکرٹری ناراض نہ ہو جائے تنخواہ نہ گھٹ جائے اس نے حق گل کیڑی کرنی اس نے حق گل کیویں کرنی وہ حق گل نہیں کر سکتا اقبال کہندا گر صاحب ہنگامہ نہ ہو منبر و محراب گر صاحب ہنگامہ نہ ہو منبر و محراب بھی بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب اسی نا سارے نو یہ کہنے ہیں کہ تسی موت دیا گلنا کرتے ہو یا قوم نو سوان دیا گلنا کرتے ہو آؤ کام دسیے کہ قوم جاگے گی کس طرح قوم نو جناب نشاط ثانیہ ملے گی کس طرح جناب قوم امت کو دوبارہ عروج ملے گا کس طرح اس طرح کوئی طریقہ کار ہے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن ہاں
آؤ دامن مصطفیٰ نہ وابستہ ہو جاؤ اور آؤ واپس حضور دے دین دی طرف لوٹ آؤ تو اڑیاں بھی عزت سے بچن تے سارے دی عزت سے بچن کہ حضور دے دین دی طرف واپس آ جاؤ کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور تحریک دے نظم و نسل نظم و ضبط نو بالکل اسی طرح قائم رکھو اور ہر ایک تے جلاد بن کے نہ بہ جایا کرو اپنے نال محبت بھی نال بھی پیار نال بھی شفقت نال بھی الفت نال بھی اس کو غلطیاں ہو سکتی ہیں سکھ سکتا نواں بندہ لیکن ضروری نہیں کہ ہر کوئی یہ سمجھے کہ میرے مزاج کے مطابق دین دا کام ہوئے تو زیادہ تتا مزاج رکھتا تو زیادہ تتے مزاج نال کر لیکن حضور دے دین دا کام ضرور کر حضور دے دین دی نشاط ثانیہ واسطے کام ضرور کر حضور دے دین نو تخت تے لیان واسطے ضرور کر لیکن اے نہیں کہ جناب کدی پی پی دے تھلے تے جناب کدی نون دے تھلے تے ہر تبوتے یا حسین تے جڑا کوئی آ جاوے آگو یہ بھی عاشق رسول ہے عاشق رسول ہے جس نے ناموس رسالت دا پرچم اٹھایا جس نے ختم نبوت دا پرچم اٹھایا جڑا حضور دے دین واسطے چلے وہ عاشق رسول ہے باقی عاشق دولت دا ہو سکدا باقی عاشق پیر اور جناب عاشق مولوی دا ہو سکدا عاشق دنیا دا ہو سکدا عاشق رسول نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ سانو تے تانوں